هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے، والظاہر والباطن، وہی ظاہر بھی ہے اور وہ باطن بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز کو اس نے اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ یہ قرآن حکیم کی مشکل ترین آیات میں سے، اور اسی سے ڈیویٹ ہو کے صوفیاء کے ہاں وحدت الوجود کا عقیدہ بھی آیا۔ وہ کہتے ہیں جی اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اور بیچ میں ظاہر اور باطن اللہ ہی اللہ، تو وہ کہتے ہیں ہر چیز اللہ ہی اللہ۔ پینتھیزم کا عقیدہ آیا، ہماؤست کا، گاڈ انکارنیٹس، یعنی انسان جو ہے یہ بھی معاذ اللہ یعنی اللہ ہی نے انسان کا روپ دھار لیا ہوا ہے۔ یہ پینتھیزم کا عقیدہ جو ہندوؤں کے ہاں پایا جاتا ہے، اگرچہ صوفیاء نے اس کو تھوڑا سا ماڈرن کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا جی وحدت الوجود کی ہم یعنی ہر زمانے میں خیر اللہ ڈیفینیشن کرتے رہے، ظاہر ہے کہ جو چیز قرآن و سنت سے ہٹ کے بنائی جائے تو وہ جب اس کے اوپر علمی اعتراضات ہوتے ہیں تو ہر آ کے اپنا اس خاکے میں رنگ بھرتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کی ایپیکس ہمارے دور کے اندر ایک بہت بڑے یعنی قرآن حکیم کے اسکالر، میں سمجھتا ہوں قرآن حکیم کی جن لوگوں نے بہت بڑے پیمانے کے اوپر خدمت کی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اور صرف اس دور کے اندر نہیں پوری اسلامک ہسٹری میں، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور ان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، یعنی جو میرے استادوں میں سے ہیں۔ انہوں نے وحدت الوجود کے حوالے سے پوری ڈسکشن کی، اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے جب ان سے ملاقات کے لیے 2008 میں حاضر ہوا، میں نے کہا سر یہ آپ نے وحدت الوجود کا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں صوفیاء والا وحدت الوجود نہیں مانتا، میرا وحدت الوجود یہ ہے کہ تمام کائنات کا خالق ایک ہی اللہ ہے، باقی ساری چیزیں اس کی وجہ سے قائم ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو عقیدہ شروع سے ہے، اس میں کون سا آپ نے کوئی نئی انوینشن کر دی ہے؟ تو اس کو وحدت الوجود کا نام تو نہ آپ دیں، اس کو آپ یعنی توحید کا نام دے دیں، کچھ اور نام دے دیں، لیکن وحدت الوجود سے تو سیدھے سے وحدت الوجود کا آپ ذرا ٹرانسلیشن ہی کر لیں کہ وجود ایک ہی ہے۔ تو پھر سر ہم کیا ہیں؟ ہم ہیں نا، مخلوق ہے نا، یہ پوری کی پوری کتابیں ہیں۔ اس کے پیغمبر کس لیے آئے ہیں؟ کہ اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، اور مخلوق کو خالق سے الگ کرنے کا نام ہی تو توحید ہے، قدیم کو حادث سے الگ کرنے کا نام ہی تو توحید ہے۔ یہ علم الکلام کی ٹرمز ہے، قدیم جو ہمیشہ سے ہے، حادث جو ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اللہ کی ساری مخلوقات حادث ہے، پہلے نہیں تھی، اللہ کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ تو جب تک آپ قدیم اور حادث کا فرق نہیں کریں گے توحید کیسے سمجھ آئے گی؟ اگر آپ وحدت الوجود ہی کہہ دیں گے کہ وجود ہے ہی ایک ہے تو باقی سب کی نفی ہو جائے گی۔ تو وہ پھر اس لیے ہک ہے جڑا ڈھوں کی ہک آکے وہ کافر و مشرک ہے۔ اور یہی تصوف وہ یعنی پرانے صوفیاء کے اندر محی الدین ابن عربی نے یعنی سب سے پہلے اس کو زیادہ پروموٹ کیا، اور اس کے بعد ہمارے یہاں پہ ان کی جو جائز اولادیں ہیں بریلوی اور دیوبندی علماء، اور ان کے جو مشترکہ دادا ابو ہیں امداد اللہ مہاجر مکی، سب سے زیادہ فتنہ اس نے سب کانٹیننٹ کے اندر وحدت الوجود کے حوالے سے کھڑا کیا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے آپ لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، ان لوگوں کو تو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ ان کی یعنی آپ سمجھیں علمی میتیں لے کے مدرسوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عام بندوں کو کیا پتہ ہے؟ جب ہم نام لیتے ہیں تو مدرسوں والے خوش ہوتے ہیں، ادروائز عام مسلمان کو کیا پتا کہ امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے، یہ محی الدین ابن عربی کون ہے؟ عام مسلمان تو وہی دیکھے گا جو قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ توحید تو وہ سمپل توحید ہے جو سورہ اخلاص کے اندر بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں نے جو دین کا جنازہ نکالا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا اپنا جنازہ بھی تو نکلنا تھا نا، اور اللہ کے فضل سے اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی اللہ ہے جس نے 6 دن کے اندر زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، اس کے بعد عرش پر متمکن ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ بھی کریٹیکل آیات میں سے، آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں، اللہ کہاں ہے، ویئر از اللہ، یا آپ لکھیں استوى علی العرش کا عقیدہ، تو انشاءاللہ یہ ٹاپ پہ میرے کلپ کھلے گا جس میں میں نے ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے، جس میں یعنی پاسٹ کے اندر ایک جہمیہ فرقہ گزرا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی تعویلات باطل کرتا تھا، صفات کی، جس کی آج کل ماڈرن فارم جو ہے وہ حنفیوں کی شکل میں موجود ہے، اور دوسری طرف مجسمہ تھے جو اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ فزیکلی کلیم کرتے تھے ایسی چیزیں، جس کی ماڈرن فارم بعض سلفی علماء ہیں آج کل، بعض، میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ تو اہل سنت کا منہج کیا ہے وہ میں نے اس میں بیان کیا ہے، امام ترمذی کے کامنٹس کی روشنی میں، امام مالک کی کامنٹس کی روشنی میں، جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ، ان کو بھی میں نے کوٹ کیا ہے۔ تو آپ وہ لکھیں اللہ کہاں ہے، تو انشاءاللہ وہ کلپ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔
بہر اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں، یہ 6 دن کتنے تھے، ان کی لینتھ کیا تھی، اس کی ڈیٹیل قرآن و سنت میں نہیں آئی ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ سجدہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کا ہے، تمہارے 1000 سال کے برابر اس کا ایک دن ہے۔ تو واللہ عالم یہ لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے، اور اللہ تعالیٰ 6 دن کا محتاج نہیں ہے، یہ اس کی ایک قدرت کا تقاضا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ یعنی 9 مہینے کے اندر مکمل ایک بیبی بنتا ہے، اور خرگوش کا بیبی جو ہے 1 مہینے میں بن جاتا ہے، اور ہاتھی کا بیبی جو ہے وہ 22 مہینے میں بنتا ہے، 2 سالوں میں، اور بیکٹیریا سیکنڈز میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سیکنڈز میں ریپروڈکشن کر دے، مہینوں میں کرے، ہفتوں میں کرے، یا ملینز آف ایئر میں، اس کے لیے تو صرف ایک ہے، کن فیکون، وہ ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا امر کن کے بعد جو تخلیق کے مراحل ہیں وہ اس نے طے کیے ہیں کہ کس کے لیے کتنا ٹائم۔ ظاہر ہے اب آپ اگر ایک آم کی گٹھلی کو زمین میں بوتے ہیں تو اس ٹائم تو درخت نہیں بنتا، اس کو درخت بن کر پھل دینے میں 8 سال لگتے ہیں۔ اس کی نسبت اگر آپ دوسرے فروٹ دیکھیں تو کوئی 1 یا 2 سال کے بعد پھل دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آم کو پھل کے قابل ہونے کے لیے 8 سال چاہیے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اور دوسری طرف آپ پودینہ دیکھ لیں، رات کو کاٹ کے فارغ ہوتے ہیں، اگلے دن پھر اتنے ہی اگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی، اکثر لوگ سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ 6 دن کیوں لگے جی؟ تو 6 دن لگے یا 6 سیکنڈ لگے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت یہ چیزیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت یہ چیز اسٹیبلش کی ہے کہ میرا پیغام پیغمبروں کے ذریعے پہنچے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو پیغمبروں کا محتاج ہے کیا؟ کتابوں کا محتاج ہے کیا؟ نہیں، لیکن اس نے یہ حکمت اڈاپٹ کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ماں کو ذریعہ بنایا ہے بچے کی پیدائش کا، وہ چاہے تو باپ کو بھی بنا سکتا تھا، لیکن یہ ول آف گاڈ ہے۔ یعنی یہ ایک ملحدین بھی اس طرح کے کوشچنز کرتے ہیں، تو ہر چیز کا سوال کے اینڈ پہ جواب آپ دیں گے ول آف گاڈ۔ اور اس کو سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرمایا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے ایسے کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ اس نے ایسے کیوں کیا، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ٹھیک ہے جی۔